علم عقل دی ضرورت ہے، جتھے عقل ہے اتھے علم ہے۔ حضرت شاہ سرکار نے کہا نا جنہ نہیں تکیا پہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا منہ بول دے نہیں۔ تصوف ایک الگ شعبہ ہے، یہ واسطے الگ محنت دی ضرورت ہے، وہ دیا اپنی اصطلاحات نے انہوں نے سمجھو۔ کھڑا ہوں سینہ تان کے تیرے نظر کا وار کر، آجا نظر کے سامنے گیسو ذرا سوار کر، عدل و قہر تیری خوشی رحم و کرم طلب میری، اچھا تو چل یوں ہی سہی میرے گناہ شمار کر۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، آج سید وارث شاہ سرکار دی کتاب ہیر دا تیسرا عنوان ہے۔ ہن میں تواڈے سامنے اس چیز نو پیش کر دینا چاہنا، اور تسی سمجھو کہ ایک چیز ہوندی ہے علم، ایک چیز ہوندی ہے علم۔ علم ضرورت ہے عقل دی، علم ضرورت ہے، میری بات نو سمجھو، ایک چیز ہے علم، علم ضرورت ہے عقل دی، عقل دی کتاب ہے، عقل نو طاقتور کر دی ہے۔ ایک آدمی اگر کارخانے دار ہے، وہ دے کول اتنا کی علم ہے کہ اس دا دماغ پیسے دے تے بہتر چلے، کاروبار تے چنگا چلے، گاہک نو کیویں ڈیل کرنا ہے، مال کیویں لینا ہے، رسد اور طلب دے معاملات تو معاشیات دے اصولات چلاندا رہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مریض نال میں کیویں ڈیل کرنا ہے، کوئی سائنسدان ہے تو اس کو اپنی ضرورت دا پتہ ہے، کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنے عقل دی افادیت واسطے کام کر رہا ہے۔ لیکن انسان ترے چیزاں دا مجموعہ ہے، ایک اس دی بشریت وجود جڑا میرا وجود ہے، جنہوں انسان کہندے ہو جے دے اندر کوئی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے روح، اور تیسری چیز ہے نفس۔ پھر سمجھو بشریت کہندے اس خاکے نو جڑا انسان دی نگاہ دے آئینے میں جا جاندہ ہے، ایک تصویر بنا دیندہ ہے۔ میں تو آٹھے سامنے بیٹھا، تو آٹھی آنکھ نے میرا ایک سپیس قائم کر دیتا، میں کتنی کی جگہ کہری پئی ہے، میرا رنگ کس طرح دا ہے، میرے وجود دا پھیلاؤ کتنا کہ میرے اندر معاملات کس طرح دے، کس طرح دا انداز، جتنا کچھ تو آٹھی آنکھ دے اس زاویے نے میں نے کیپچر کر لیا، اے بشریت ہے، جتنا کچھ ظاہر ہو گیا ہے، یعنی اللہ دی ذات تا غائب ہے نا، لیکن جتنا کو جو ظاہر ہے وہی بشریت ہوئے گی۔ تو بشریت کسی دی بشریت اتنی کو جتنی کو جو ظاہر ہو گئی۔ دوسری چیز ہوندی روح، تیسری چیز ہوندی ہے نفس۔ اور میری بات تو سمجھو، میں جڑی وارث شاہ سرکار دی علمی بحث تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، منزل کسی بھی جگہ تے لبڑی بڑی مشکل ہوندی ہے۔ یہ جتنی بھی بحث ہے یہ علم دی بحث ہے۔ میں سن رہا سا طاقت کہہ رہے سی مکاشفت القلوب بہت زیادہ ہوتے تھے، شرک ہے، حضور سلطان صاحب دی ابیات باہو شرک ہے، انہاں تے بین لا دینے چاہیے۔ تینوں ایک گل سمجھ نہیں لگ دی، تصوف دا تینوں الف و بے دا نہیں پتا، تے تو کہنے انہوں بین لا دینے چاہیے، تینوں سائنس سمجھ نہ آوے تے تو کہیں گے انہوں بین لا دیو، تینوں فوج نہ سمجھ آوے تے تو کہیں گے بین لا دیو۔ بے بہر امیق دے وین تارو لگن باج ملا تھی پار ہوگا،
ہمت حوصلہ ہوئے نہ جے ویچ دل دے سر تے پہار پریت دا چان اوکھا سوکھی ریس نہیں کرنی عاشقاں دی سر دیتے آباج دیدار اوکھا اوکھے اور بھی کام جلال بہتے رٹھا ہویا منامنا یار اوکھا تصوف ایک الگ شعبہ ہے اے دے واسطے الگ محنت دی ضرورت ہے وہ دیا اپنی اصطلاحات نے انہوں نے سمجھو پتر جی ساڑھے سامنے بہو آر کے تو انہوں سمجھائیے اصطلاحات تصوف کیے اے جنہوں علم کہندے نا این لام میم اے علم عقل دی ضرورت ہے جتھے عقل ہے اتھے علم ہے لیکن روح واسطے کشف دی ضرورت ہے اے مکاشفت القلوب جیڑی ہے اس کشف دے وچوں میں امام غزالی دی مارکت الآراء تصنیف ہے احیاء العلوم مارکت الآراء تصنیف ہے کیمیاء سعادت مارکت الآراء تصنیف ہے دو حدیثہ پڑھ کے اگر کوئی آنکھے کہ میں فتوے دین دا مجاز ہو گیا انشاءاللہ انہاں بابے دے حق وچ رب دا قرآن بول دا ہے محمد مصطفیٰ دی زبان بول دی من عاد علی ولی فقط آذنتہ بالحرب اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی نے ارشاد فرمایا جیڑا انہاں اللہ دے ولیہ دے خلاف اٹھے گا اللہ کا اپنے حدیث قدسی سے فرماندہ ہے کہ میں انہاں دے نال اعلانے جنگ کرنا السابقون الاولون دا احترام کرنا سکو بچوں کتابہ دا کمال نہیں کمال استاد دی ذات وچ ہوندا ہے میرے بڑے بڑے اعلیٰ استاد نے ترمذی دے وچ میرے محمد عیسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ استاد نے ابو داؤد شریف کے صوفی سرور صاحب میرے استاد نے تحاوی شریف دے وچ عبید اللہ صاحب میرے استاد نے جامع شریفیہ دے شیخ الحدیث باقی بابے دی گل رہ گئی زبیر علی زیدہ سب تو بڑا بابا ہے زبیر علی زیدہ پیو مجددی صاحب میرے پیو دا دوست ہے زبیر علی زید میرا دوست ہے اس کو لو بڑا بابا درویش کیڑا ہے کوئی حمالیہ جتنا علمی انداز چودہ قد ہے تحقیم و دی مارکت الآراء کتاب ہے لیکن او دا لباس ویکھو او دی رفتار ویکھو او دا انداز ویکھو او دی سادگی ویکھو جس بندے نو ٹردیا ویکھ کے خدا دی یاد آ جاوے وہی بابا ہوندا ہے اور کی ہوندا ہے کہ جے لوکاں دے نام لیندے ہو کیویں گلا کردے ہو بدل دیو اپنے اس نعرے نو کہ بابا دا خدا ہو رہے خدا ایک ہی ہے وہ کافرہ دا بھی اوہو خدا ہوئے مسلمانہ دا بھی اوہو خدا ہوئے داریہ دا بھی اوہو خدا ہوئے نیچریہ دا بھی اوہو خدا ہوئے میں تو آنے سامنے عرض کر رہا کہ علم عقل دی غذا ہے عقل نال خطاب کر دیئے کشف روح دے نال واسطہ کشف دا کشف روح نو طاقتور کردا ہے اور مشاہدہ observation اے نفس نو طاقتور کر دی نفس دی اصلاح کر دی تائی مرشد مشاہدہ کرا دیندہ ہے شاعر نے کتنا خوبصورت کیسی مشاہدہ دا اندازہ لاؤ کھڑا ہوں سینہ تان کے تیرے نظر کا بار کر آجا نظر کے سامنے گیسو ذرا سوار کر عدل و قہر تیری خوشی رحم و کرم طلب میری اچھا تو چل یوں ہی سہی میرے گناہ شمار کر لذت عاشقی ہے کیا تو بھی تو چاہ کبھی مزہ آپ ہی اپنے جلوے سے خود کو کبھی شکار کر مجھ کو تو اس جہان میں تجھ ہی سے عشق ہے فقط یا میرا امتحان لے یا مجھ پہ اعتبار کر چار یار دی تعریف کی تھی سید وارث شاہ سرکار نے کیا کی تھی اسلام اے دین اسلام تسبیح روڑن دا نظام نہیں ذکر اذکار دا شور کرن دا نظام نہیں اے حکومت دا نظام ہے حکومت دا عدالتہ دا نظام ہے تاج تا امام عالی مقام نے یزید نو للکار کے کیسی قرآن دے سسٹم دے پاسے توجہ دے میں قرآن دے نظام دی گل لے کے آیا اگر قرآن دے نظام نو کوئی نہیں بندہ قبول کرنا
وہ دی ساری محنت ضائع کیڑے کام دی رہ گئی. ہن وارث شاہ سرکار دے نزدیک اسلام اوے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اگر یہ وچوں سیاست کاٹ دے تو مذہب دا سارا کی ہے پھر ساری چنگیزیت ہے. اسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اگر سیاست نہ ہوئے تو عبادت کی ہے کلیمی تو پھر فائدہ کوئی نہیں رہا. اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. او مومن کدھر گئے جنہ دی پا مردی تے اللہ نو بھروسہ ہو. انشاءاللہ میں تو انہوں بیان کر دیاں گا کہ وارث شاہ سرکار نے مرد کس طرح پیش کیتے نے. آؤ ذرا سماعت فرماؤ. سرکار نے فرمایا چارے یار رسول دے چار گور سبا ایک تھی ایک چڑندڑے نہیں. تیسرا پارا شروع ہوتا ہے تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتا ہے ایسا رسولہ میں جو بھی کئی رسولہ نو رسولہ کو بھی بعد کے فضیلتہ دے دی. سرکار نے فرمایا اسی طریقے نال صحابہ دے وچ کئیاں صحابہ نالوں اعلیٰ تو اعلیٰ فضیلتہ مل گئی. یہ جڑے چار خلفاء گزرے نے میرے نال علماء اتفاق کرن گے کہ کسے دا کسے مذہب دا اے اختلاف نہیں کہ انہاں دی خلافت دا انکار کرے. اختلاف ہے خلافت دی ترتیب وچ کہ خلافت دی ترتیب کی ہونی چاہیے سی. ایتھے انہاں دے اختلافات مذہب دے ہیں. ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ انہاں نو اہل بیت دے رتبے نالوں پہلے کیوں وارث شاہ نے پیش کیتا. ایک بات یاد رکھو کہ جنہ لوکاں معرفت حاصل کر لئی شریعت نو قبول کر لیا انہوں نے اپنی محنت دے نال تقوی نو اختیار کر کے وہ پاکیزگیاں حاصل کر لیاں اور رضا رب دی پا لئی. اہل بیت تا جڑے نے وہ تے معصوم نے انہاں دا تا رتبہ ہی کچھ اور. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انہاں دے بارے تا تطہیر دا حکم آ گیا لیکن انہاں لوکاں نے تا تقوی دی بنیاد تے اپنی تطہیر کیتی اپنا تزکیہ کیتا اپنے آپ نو پاک کیتا اور بے تکلیف اپنے آپ نو تقوی دے معیار تے ایمان دے اس معیار تے لے آندا عباد الصالحین دے درجات حاصل کیتے جتے اللہ دے جنگ بدر تو بعد کی اعلان فرما رفعت الاقلام انہاں تو کلمہ چک دتیاں گئی. ترے فضیلتاں انہاں نو حاصل نے. ایک مہاجر ہون دی، دوسرا السابقون الاولون ہون دی اور تیسرا رفعت الاقلام انہاں دے اگلے پچھلے اللہ نے دھو دیتے. کوئی بندہ اختیار نہیں رکھتا کسے مذہب وچ بھی تے کہ انہاں دے جنتی یا جہنمی ہون دا فیصلہ کرے. وہ اللہ پاک کر چکے ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں تو راضی ہو گیا ہے اور یہ اپنے رب تو راضی ہو گئے ہیں. بس اولئک هم الراشدون حقا. یہ بس بہتر نے حق نہیں. ختم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بمثل آمنتم به فقد اهتدوا. معیار قائم کر دیتا. مومن ہونا چاہتے ہو تو انہاں دے معیار دے تے مومن ہو جاؤ. بس یہ تو قرآن دی نص تو ثابت نے. ہن جیڑا بندہ انہاں دے ایمان انہاں دے درجات انہاں دی عظمت دا تبررائی ہو جاوے وہ پھر اپنے ایمان دی خیر کرنی چاہیے کہ قرآن دی نص دا منکر ہونا دی ضرورت ہے دی. ہن بات سمجھو. ایک تو ایک چڑندڑے نہیں. ابو بکر عمر عثمان علی آپو اپنے گنی سہندڑے انہاں دے اپنے اپنے جوہر نے اپنے اپنے کمالات نے اپنی اپنی فضیلت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اللہ دے نبی نے کی فرمایا میں دنیا دے ہر بندے دے احسان نو اپنے موڈے دے پار تو لا دیتا ہے لیکن ابو بکر دے میرے تے اتنے کا احسان نے کہ اللہ میں تیرے ذمہ لانا کہ میرے ابو بکر دے احسانات تو آپ ہی پورے کر. قیامت کی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جلال جو ہوئے گا محمد مصطفیٰ جس وقت حاضری دا شرف لائیں گے
تے اللہ فرمائے گا سونے امت دے وچ کوئی ایسا ہے جڑا میرے غصے نو ٹھنڈا کرے تے اللہ دے نبی ابو بکر صدیق نو پیش کرے انہاں دا تحمل انہاں دی بردباری انہاں دی قربانیاں ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا سونیا واقعہ صدیق صدیق ہے اصحابی کن نجوم بیئہم اقتدیتم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا لو کان نبی جبادی لکان عمر کے مطلب ہے کہ عمر دے وچ اللہ نے نبوت دا علم رکھا ہے علامہ شبلی نے 17 یا 27 دی حد تک بیان کیتے ہیں جتنے بھی ہیں لیکن ہے نے موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہاں دے مرضی دے مطابق قرآن دیا آیتاں نازل ہو گیا رہی حضرت عمر دے مقام نے بھی کوئی پہنچ سکتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب حیا کہ جس دے نصیب ایک پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں عنایت کر دی 2 دفعہ داماد بنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج تک پوری دنیا دے ہوتے من کن تو مولا دے اعزاز نال مشرف نے جس نے قرآن دی آیت نازل ہوئی مسنا و ثلاث و رباع 2 2 3 3 4 4 بیویاں کر لو اللہ دے نبی نے فرمایا علی جب تک فاطمہ تیرے کہا دوسری شادی تو نہیں کر سکتا اس واسطے کہ میری فاطمہ دی کف کوئی نہیں بہت بڑا اعزاز ہے میری فاطمہ دی کف کوئی آگے بات سمجھو جنہ صدق یقین تحقیق کیتا راہ رب دے سیس وکندڑے نہیں انہاں ایمان قبول کیتا تے ایمان قبول کر کے اپنا سر خدا دے راہ دے دیتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ انہاں تے جنت دا سودا کر لیا اپنی جاناں دے دتیاں رب دے تے بیچ دتیاں اے بابے دا موقف ہے بابے دا موقف ہے کی کہہ رہے ہیں سرکار کہ یقین جنہ تحقیق کیتا ہے نا اپنے سر دیتے قرآن دی آیت ویکھو نا انہیں سودا کر لیا اپنے رب دے نال ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ ذوق چھڑ کے جنہ زہد قبول کیتا واہ واہ رب دے بندڑے نہیں ذوق چھڑ کے خواہشاں جنہ ختم کر دیتی اپنی خواہشاں چھڑ دیتی زہد قبول کیتا جو اللہ اور اس دے رسول دی مرضی ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہما اس گربہو نہ رسیدی ہما بولا بیس اگر فرمایا صوبے 4 نے شرع محمدی دے ملک دین اندر نبی ونڈڑے نہیں پر یہ 4 ہی صوبے نے شرع محمدی دے ابو بکر عمر عثمان تے علی پنجوے دے صوبہ کوئی نہیں جزوی طور تے ایک حکومت ہے حضرت امام حسن علیہ السلام دی جزوی طور لوگا تو اس تو آگے بھی جا کے کئی خلیفہ اکٹھے کر دیتے لیکن وارث شاہ سرکار یہ بیان کر رہے ہیں پائی فتح کر کے جنگ کافران تے تاں کیتے تام کفار دے تندڑے نہیں کافران دیا کوششاں فیل کر دیتے کفار دیا کوششاں کیڑے انہوں نے جتن نہیں کیتے وارث شاہ سرکار نے کہنا جنہ نہیں تکیا پہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا منہ بول دے نہیں عاشق پیتی نے سچ حقیقتاں دے سولی چڑھ جاندے بھید کھول دے نہیں اگے فرمایا نگہبان ہوئے سر امتاں دے چونن نبی کریم دے چنڈڑے نہیں حکومتاں انہاں کیتیاں لیکن چنڈا چلایا محمد مصطفیٰ چنڈا چلایا حضرت اسامہ دے لشکر دی واری آئی تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیتا گیا لیکن فرمایا نہیں محمد پاک نے اسامہ نو کیسی جائے گا تے جس کر جائے گا تبوک دے محاذ دے لیکن کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ قادسیہ کس طرح فتح کی تھی اٹھاؤ شبلی نعمانی دی سیرت النبی رونٹے کھڑے کر دیتا واقعات دیتا اٹھاؤ سلیمان منصور پوری دی سیرت النبی پڑھ کے ویکھو
اگر ارشاد فرمایا وارث شاہ مدد 4000 دی ہوئے ربا بخش دیں فیل جو مندڑے نہیں کہ انہاں چواں دے نال ساڈا پیار ہے ساڈی لگن ہے قرآن پاک نے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم ہر بندہ قیامت دے اندر اپنے امام دے جھنڈے دے تھلے اٹھ کے آئے اے لوگ اے صوفیاء اے اصحاب صالحین جڑے نے اے ساڈے پیشوار ہے انہاں دے ہاتھ جھنڈے نے اسی انشاءاللہ لواء الحمد سائے تلے جانا ہے اور جانا ہے انشاءاللہ ساڈے پاسوں اللہ پاک جنت دے تے سارے نو دے دے ساڈا کی لیکن اسا اپنی ایک محنت جڑی ہے وہ تواڈے سامنے پیش کر دیتی ہے یہ حق 4000 دی شان سرکار نے پیش کی تھی خلافت پہلی چیز ہے یاد رکھو اقبال نے اسی ہوتے زور دیتا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دے کہ جس وقت نظام ہی پورا نہیں بے شک ہزار محنت ہوئے نماز روزے دی تسبیحاں دی چلیاں تے وظیفیاں دی لیکن جب تک انہوں سیاسی منصب تے نہیں لے آؤ گے حکومتی اختیار تے نہیں لے آؤ گے ریاست مدینہ دے عنوان تے نہیں لے آؤ گے اس وقت تک تہاڈی کسی محنت دا کوئی مول نہیں پینا تے اس واسطے میرے دوستوں بزرگوں واضح شاہ سرکار نے ایہو محنت کی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ